اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. صلوات بر محمد. حاضرین گرامی قدر اور عزاداران سرکار سید الشہداء، سن 1443 ہجری عشرہ محرم کی پہلی مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. جہاں جہاں ہمارے سننے والے اس مجلس کو، اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان کے اذہان عالیہ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا اس عشرے کا عنوان گفتگو، موضوع، ٹاپک وارث دین اور قرآن. قرآن کے آئین کے سلسلے میں، قرآن کے اسلوب کے سلسلے میں اور قرآن کے عظمت اور معجزے کے سلسلے میں انشاءاللہ اس مجالس میں گفتگو ہوگی. آج انسان ایک جگہ سے ہزاروں اور لاکھوں جگہ دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، مگر کسی چیز کے ذریعے سے، اور اس کا نام ہے زین العبا 72 چینل. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں اس وسیلے کی ضرورت ہے. بغیر وسیلے کے انسان دوسری جگہ جا نہیں سکتا. ہمیں آپ تک پہنچانے کے لیے، ہماری آواز آپ تک جانے کے لیے، دنیا میں جہاں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، یہ مجلسیں دیکھی جا رہی ہیں، یہ وسیلہ ہے. یعنی جب بغیر وسیلے کے یہ آواز نہیں جا سکتی تو بغیر وسیلے کے گنہگار بندے کی دعا خدا تک کیسے جا سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. چونکہ پہلی گفتگو ہے، پہلی تاریخ ہے محرم الاحرام کی، ہم دیکھیں کہ مجلس کیا ہے، عظمت مجلس کیا ہے، مجلس کی اہمیت کیا ہے. اس لیے کہ اس رخ پر بہت کم گفتگو، بہت کم بات ہوتی ہے کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے، فرش عزا کی عظمت کیا ہے. یہ مجلسیں شرافت انسانیت ہیں، یہ مجلسیں تحفظ شریعت ہیں، یہ مجلسیں انسانیت کو الوہیت تک ملانے کا ذریعہ ہے. یہ مجلسیں، ان کی بنیاد محبت کے اوپر ہے. یہ مجلسیں شرافت عدم ہیں. یہ مجلسیں حق کا اعلان ہے ہر زمانے کے باطل کے خلاف. یہ مجلسیں محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے.
اور یاد رکھیے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتیں تو ہم نہ جانے کتنے ادیانوں مذاہب کے جنگلات میں کھو گئے ہوتے، گم ہو گئے ہوتے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں مذاہب ہیں، لاکھوں کروڑوں دین ہیں، لاکھوں مذاہب و مکاتب فکر ہیں، نہ معلوم ہم کس مذہب میں پیدا ہوتے، کس آئین میں ہوتے، کس مذہب کے کو مانتے، لیکن یہ مجلسوں کا صلہ ہے کہ ہم محبت اہل بیت اطہار پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیے کہ مجلسوں کی بقا، مجلسوں کی بنا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ یہ مجلس تمنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ مجلسیں اسلام کے تحفظ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ مجلسیں ہر زمانے کے آتنکواد کے خلاف ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے آپ تمام ظلم کرنے والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیے، میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک کے لیے چیلنج کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ظالم اور جابر اور خون بہانے والے دہشت گرد تھے، آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں معلوم کہ کہاں ہیں۔ فرعون کہاں ہیں، نمرود کہاں ہیں، شداد کہاں ہیں، یزید کہاں ہیں، متوکل کہاں ہیں، حجاج کہاں ہیں، آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں معلوم۔ مگر ہمارا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ غور فرمایا کہ عظمت مجلس کیا ہے، مجلس کی عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ ہم جو اپنے گھروں سے نکل کر امام بارگاہوں تک آتے ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلسیں سن رہے ہیں، مجلسوں کی عظمت کو سمجھیں، خاص طریقے سے میرے نوجوان بچے بھائی دوست، کہ مجلس کیا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر جیسا رجل فقی کہ جسے وقت کا امام لکھے کہ ھذا رجل الفقی، یعنی امام وقت اپنی زندگی میں رجل فقی لکھ رہا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہوگی جناب حبیب ابن مظاہر کی، اور پھر امام کے ساتھ، امام کی معیت میں، امام کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہونے والے اور قیامت تک امام کے پہلو میں رہنے والے حبیب۔ کتنی بڑی عظمت ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی۔ ایک عالم دین، عظمت مجلس، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر جنت میں بہت ہی حشاش و بشاش تشریف فرما ہے۔ عالم دین نے ان سے پوچھا کہ حبیب، اب آپ کے دل میں کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو باقی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کو جنت مل گئی۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا میرے دل میں ایک تمنا، ایک خواہش، ایک آرزو باقی ہے، اور وہ یہ خواہش اور آرزو ہے کہ اگر خداوند عالم مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے تو میں وہاں جا کر شریک ہو جایا کروں جہاں حسین کی فرش عزا بچھی ہوئی۔ آپ غور فرمائیں اور دیکھیں کہ مجلس امام علی مقام کی عظمت کیا ہے، امام کے ذکر کی برکت کیا ہے۔ یہی مجلسیں ہیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہیں، یہی مجلسیں ہیں جو قبر میں ہمارے لیے نور بن کر روشن ہوں گی، یہی مجلسیں ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گی، یہی آنسو ہیں جو جناب فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ پاتے ہیں۔ ورنہ ہمارے پاس اعمال کیا ہیں؟ کس کو کون کہہ سکتا ہے اس دعوے کے ساتھ کہ میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، میں نے جو اعمال کی ہیں، وہ اللہ نے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہوں گے؟ ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، ہمیں تو سجدہ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا۔ ہمیں تو آپ عروۃ الوثقیٰ اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں، بالکل مقدمہ نماز جہاں سے شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ انسان کی پوری زندگی میں، پوری لائف میں کبھی صرف 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، پوری زندگی میں۔ کبھی ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، کبھی ایک قیام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ کیا ہم نے صحیح طرح سے قرأت نہیں کی، اعضاء سجدہ زمین پر نہیں تھے؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی پوری زندگی میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، لیکن مجلس حسین ایک ایسا عمل ہے کہ شہزادی خود قبولیت کی سند دیتی ہے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں اور سوچیں
میں پورے چیلنج اور اعتماد کے ساتھ اور یہاں سے لے کے قم اور قم سے لے کے نجف تک کے تمام علماء کی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، غور کریں اس پوائنٹ کے اوپر، دنیا سوچے، پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، عظمت مجلس دیکھیں کہ عظمت مجلس کیا ہے۔ جتنے بھی شریعت کے اندر اعمال ہیں، غور فرمائیے، جتنے بھی شرع میں اعمال ہیں، ہر عمل کے ثواب کی حد معین ہے۔ پورے چیلنج اور اعتماد کے ساتھ یہاں سے لے کے قم و قم سے لے کے نجف تک کے تمام علماء کی ذمہ داری سے بات کہنا چاہتا ہوں، شرع میں واجبات کو چھوڑ کر جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی عمل ہے، ہر عمل کے ثواب کی حد معین ہے۔ آپ یہ کام کریں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل کیجئے آپ کو یہ ثواب ملے گا، فلاں عمل آپ نے کیا تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یعنی ہر عمل کے ثواب کی حد معین ہے۔ لیکن مجلس حسین ایک ایسا عمل ہے کہ آج تک اس کے ثواب کی کوئی حد معین نہ کر سکا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد اور فرمایا آپ نے کہ عظمت مجلس، اللہ اکبر، یہ وہ ذکر ہے جس کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے رسول نے کیا ہے۔ فرش اعضا کی عظمت، اللہ اکبر، بلند ہوتے ہیں فرش اعضا پر بیٹھ کے ہم، بلند ہوتے ہیں فرش اعضا پر بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ یا اللہ، اور فرمایا آپ نے کہ یہ ہے فرش اعضا کی عظمت۔ اور فرش اعضا کی آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی عمل، ہر عمل کی عزت و عظمت اور وقار اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر معین ہے، مشخص ہے، کوئی اس میں اختلافی بات نہیں ہے، لیکن فرش اعضا کی جو عظمت اور عزت ہے اور جو فرش اعضا کی عبادت ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو، تمام احباب کو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ سمجھیں اور غور کریں اس پوائنٹ کے اوپر کہ آج فرش اعضا پوری دنیا میں بچھی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں حسین حسین کی آواز آ رہی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا کی عزت اور عظمت کیا ہے؟ فرش اعضا، کوئی عمل ایسا آپ نہیں دکھا سکتے جہاں پر ہمارا ذہن منتشر نہ ہوتا ہو، کوئی ایک عمل آپ ایسا دکھا دیجئے مجھے۔ حتیٰ نماز کے لیے بھی جب ہم مصلی پر آتے ہیں تو نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ کی، مگر شیطان فوراً آ جاتا ہے ہمارے ذہن کے قریب۔ حتیٰ جو چیز ہمیں یاد نہیں رہتی، جیسے ہی مصلی پر آتے ہیں نماز کے لیے اور نیت باندھتے ہیں، فوراً ابلیس شیطان آ جاتا ہے اور وہ چیز یاد دلانی شروع ہو جاتی ہے، یاد آ جاتی ہے یا نہیں؟ ہم نے مصلی اٹھایا، ہم نے کہا بھائی یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جا کر کعبے میں نماز پڑھیں گے، شاید کعبے میں شیطان نہ ہو۔ اللہ نے کہا یہاں آئے ہو تو ایک نہیں تو تمہیں تین تین دکھائی دیں گے اور انہیں پتھر بھی مارو۔ اگر تم نے پتھر نہیں مارے تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم تو گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے کہ یا اللہ کہیں نظر آ جائے، اللہ تیرا گھر ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم یہاں آئے ہو تو شیطانوں کو پتھر مارو۔ اچھا کیا واقعاً وہاں شیطان موجود ہے؟ غور کیجئے، کیا وہاں شیطان کا وجود ہے؟ کہ نہیں صاحب شیطان تو نہیں ہے، مگر شیطان کی طرف ستون بنا کر نسبت دے دی گئی ہے۔ غور کیجئے گا کہ ان کو پتھر مارو، شیطان کی نسبت ان ستونوں کی طرف کہ یہ ستون جو ہیں ان کے شیطان کا تصور کرو، پتھر مارو۔ ہم گئے تھے خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، کہ شاید اللہ کہیں نظر آ جائے، اللہ کہیں مل جائے، اللہ سے کہیں ملاقات ہو جائے، تو اللہ تو نہ ملا، نسبتیں ملیں۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے کیا کہنا چاہتا ہوں، نسبتیں ملی اور یہ حکم ملا کہ دو پتھر ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک کے لیے حکم یہ ہے کہ چوم کر آؤ،
اور اس کے لیے یہ ہے کہ پتھر مار کر آؤ. یعنی قدرت بتانا یہ چاہتی ہے کہ جس کی نسبت کسی عظیم کی طرف ہو جائے تو اسے چوما جاتا ہے، اور جس کی نسبت کسی ایسے کی طرف ہو جائے جو مردود بارگاہ ہو تو اسے پتھر مارا جاتا ہے. بس یہی بات ہے کہ ہم جو علم اور تعزیے اور زری کو بوسہ دیتے ہیں ان کی نسبت ہوتی ہے امام حسین کی طرف. تو فرش عزا اور فرش عزا کی عظمت کہ ہم خانہ کعبہ میں اللہ نے کہا کہ یہاں بھی شیطان موجود ہے. پروردگار کوئی جگہ ایسی ہم مختصر سے وقت کے لیے مصلی پر آئے ہیں کہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں اور شیطان یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یہاں بھی آ گیا. شیطان سے ابلیس سے نہ مصلی خالی نہ محراب خالی، یہاں تک کہ نہ کعبہ خالی، کعبے میں بھی ابلیس موجود ہے. یا اللہ کائنات کی کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں ابلیس کی رسائی نہ ہو، شیطان کے پہنچ نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ چند منٹوں کے لیے مصلی پر آتے ہیں تو ہمارا ذہن منتشر ہونے لگتا ہے، بھٹکنے لگتا ہے. کہا صاحب شیطان کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ کہا شیطان کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ جہاں سے آپ کا ذہن منتشر ہونے لگے، بھٹکنے لگے، پراگندہ ہونے لگے، سوچے آنے لگے تو سمجھ لیجئے شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہے، منتشر کر رہا ہے، عبادت سے ہٹا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چند مختصر سے وقت کے لیے مصلی پر آتے ہیں، شیطان پہنچ جاتا ہے. ذرا سچ بتائیے کہ مجلس حسین میں آ کر 1 گھنٹہ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، ہمارا ذہن نہ تکلیف کی طرف ہوتا ہے، نہ درد کی طرف ہوتا ہے، نہ ذہن کہیں جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا کائنات میں ایک واحد چیز ایسی ہے جہاں پر شیطان کا وجود نہیں ہے. بس اسی دلیل سے میں اہل بیت اطہار کا فرش عزا پر آنا ثابت کرتا ہوں کہ جہاں نجاست نہیں آتی وہی تو طہارت آتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے کہ فرش عزا کی عزت، فرش عزا کی عظمت. اللہ اکبر. کون بیان کر سکتا ہے کہ فرش عزا کی عزت کیا ہے، فرش عزا کی عظمت کیا ہے؟ اس فرش پر آنے کے لیے ملائکہ آتے ہیں جہاں فرش بچھ جاتا ہے. اللہ اکبر. شہزادی منتظر رہتی ہے فرش عزا بچھا. اب یہ نہیں دیکھتے ہم کہ کتنا مجمع ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کیسا مجمع ہے. ہمیں نہیں، مجمع کی شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ اتنا مجمع ہوگا تب میں آؤں گی. شہزادی نے بس ایک جملہ فرمایا کہ تم میرے لال کا فرش بچھا دینا، کوئی آئے یا نہ آئے سب سے پہلے میں آؤں گی. اللہ اکبر. یہ ہے فرش عزا کی عظمت اور من مجالس کی عزت اور عظمت. ہر سال یہ جب محرم آتا ہے تو یہ محرم کیا ہے؟ امام حسین کی فتح کا اعلان ہے. کیا ہے فرش مجلسوں کی عزت اور عظمت؟ اللہ اکبر. یہ عزاداری کی عظمت کیا ہے؟ آئیے قرآن سے 2-3 دلیلیں اور دیتے ہوئے اور موضوع سے متصل ہوتے ہوئے وارث دین اور قرآن کے عنوان پر، ٹاپک پر، موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی. قرآن آواز دیتا ہے سورہ نحل، من ذلذی، پھر وہی عظمت مجلس. اب قرآن کی روشنی میں آیت قرآنی، من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرآن آواز دے رہا ہے کہ کون ہے تم میں ایسا، کون ہے تم میں ایسا جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے. یہ ہے عظمت مجلس. پہلی تاریخ ہے، پہلا دن ہے، تو اس لیے عظمت مجلس کے اوپر ذرا میں کچھ قرآن صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک ناظرین دیکھ رہے ہیں اور سمجھیں مجلس کی عظمت کو. من ذا الذی، کون ہے؟ قرآن آواز دے رہا ہے کہ تم میں جو اللہ کو قرض حسنہ دے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر قرض حسنہ سے مراد یہ ہے
کہ جو جتنی نمازیں پڑھے گا، جو جتنی زکوٰۃ دے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس سے مقروض ہوتا چلا جائے گا۔ کچھ مفسرین قرآن نے اس بات کو لکھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، اللہ اس سے مقروض ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اپنے لیے، روزہ رکھتے ہیں اپنے لیے، اللہ کو نہ نماز کی آپ کی ضرورت ہے نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ اللہ کوئی محتاج زکوٰۃ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو اللہ خدا نخواستہ معاذ اللہ جو ہے وہ مالدار ہو جائے گا۔ بس یہی اگر آپ نے قرآن کی روشنی میں یہ کہا کہ نماز اور زکوٰۃ سے اللہ مقروض ہوگا، تو ایک مختصر سی بات کہتے ہوئے بات کو پھر قرآن کی آیت سے متصل کروں گا۔ یہ میں نے کہا کہ یہ مجلس پیغام انسانیت ہے، اب دلیل دے رہا ہوں پیغام انسانیت کی۔ سنیں ہر مذہب کے لوگ ہماری تقریر مجالس کو۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ تمہارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو صرف تم نے میرے لیے کیا ہو؟ کوئی ایسا عمل خالص ہے جو صرف میرے لیے کیا ہو؟ جناب موسیٰ نے کہا ہاں یا اللہ، میں نے تیرے لیے بہت عمل کیے۔ کہا نہیں، میرے لیے خالص عمل کیا ہو تو بتائے۔ دیکھے دنیا کہ اسلام کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ صلو، پروردگار میں نے نمازیں پڑھی ہیں، سمت لکا، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، سبحت لکا، میں نے تیری تسبیح کی ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے، تسبیحیں پڑھی ہیں، ہر وقت عبادت کی ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ تم نے نماز پڑھی ہے تو اپنے لیے، تاکہ جنت میں تمہارا مقام بلند ہو جائے۔ تم نے روزہ رکھا ہے تو تم خود اپنے لیے، تسبیح کی ہے تو اس کا فائدہ خود تمہیں ہوگا تاکہ تمہارے درجات جنت میں بلند ہو جائیں۔ یہ بتاؤ میرے لیے کون سا عمل خالص کیا ہے؟ دنیا سوچے اور غور کرے، یہ سمجھتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو اللہ پر احسان ہے۔ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نماز کا فائدہ خود آپ کو ہوگا، روزے کا فائدہ خود آپ کو ہوگا، زکوٰۃ کا فائدہ خود آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ وہ محتاج عبادت نہیں ہے، جو محتاج عبادت ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ غور فرمائے اور دیکھیں کہ موسیٰ سے آواز دے رہا ہے پروردگار، موسیٰ عمل خالص بتاؤ میرے لیے، کون سا ایسا عمل کیا ہے تم نے جو بالکل خالص عمل ہو؟ بھئی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے اپنے لیے پڑھی ہیں، زکوٰۃ دی ہے آپ نے اپنے لیے، تسبیح کی ہے آپ نے اپنے لیے، میرے لیے کون سا عمل خالص کیا ہے؟ تو تاریخ میں ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ فبکاؤ شدیداً، جناب موسیٰ زار و قطار رونے لگے اور کہا یا اللہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میں نے تیرے سامنے پیش کر دیا، اور تو آواز دے رہا ہے کہ یہ عمل تو صرف تمہارے لیے ہے، میرے لیے کون سا عمل خالص کیا ہے؟ اب میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ پھر آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ کیا کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کیا کسی پریشان کی مشکل کشائی کی ہے؟ اگر یہ سب عمل کیا ہے تو یہ عمل خالص میرے لیے کیا ہے، یہ میرا عمل ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اور فرمایا کہ یہ عمل خالص صرف میرے لیے ہے، کوئی پریشان ہے اس کی مشکل کو حل کیجئے، یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں کا دستور کیا ہے کہ اگر دیتے ہیں تو اعلان کر کے، اللہ کہتا ہے اس طرح سے دو جیسے دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے پائے، یہ ہے عمل خالص اللہ کے لیے۔ تو میں تاریخ جہاں سے میری بات اس طرف آ گئی تھی کہ اللہ مقروض ہوگا نماز سے، زکوٰۃ سے یا عبادات سے، تو اللہ مقروض نہیں ہوتا۔ اچھا یہ تاریخ تھی، حدیث قدسی تھی، آئیے پھر قرآن سے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن تو مجھے یہ بتا کہ مقروض اللہ کس چیز سے ہوگا؟
کیونکہ علماء مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ مقروض ہوتا ہے نماز سے اور زکوٰۃ سے۔ قرآن تو بتا مجھے کہ کیا واقعی اللہ مقروض ہوتا ہے؟ تو قرآن نے پھر آواز دی، قرآن نے کہا لئن اقیموا الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی وعزرتمہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسولی، اور وہ رسول جو ہماری طرف سے آئے ہیں ان پر ایمان لے کر آؤ، وعزرتمہم، اور ان کی عزت بھی کرو۔ آیت ختم ہو گئی یہاں؟ نہیں، آیت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ ہماری نگاہ میں مومن کامل وہ ہے جو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رسولوں پر ایمان لے کر آئے، رسولوں کی عزت بھی کرے۔ یہ قرآن کی آیت خود بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا تاریخ میں گزرا نگاہ خداوندی میں کہ جس نے رسول کی عزت نہیں کی۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، یا اللہ ہم نے رسول کی بھی عزت کر لی، کیا اب ہم مومن ہو گئے؟ کہا نہیں، ابھی مومن نہیں ہوئے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دو۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو قرآن کے مفسرین نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی تفسیر میں لکھا کہ قرض حسنہ سے مراد نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی قرآن میں خدا کہتا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، ان کی عزت کرو، اور قرض حسنہ بھی دو۔ اگر قرض حسنہ سے مراد نماز، زکوٰۃ، عبادات، اعمال ہوتے تو اللہ اقرضتم اللہ کا لفظ نہ کہتا۔ اقرضتم اللہ کا لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اور ہے، زکوٰۃ اور ہے، نصرت رسول اور ہے، اور اللہ کو قرض حسنہ کچھ اور ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ کچھ اور ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں پھر انہوں نے لکھا، علماء مفسرین نے، کہ صاحب نہیں، یہاں قرض اب جو لکھا ہے اللہ نے کہ نماز و زکوٰۃ، تو اب انہوں نے کہا کہ قرض حسنہ سے مراد صدقہ ہے، کہ جتنا آپ صدقہ دیں گے اتنا اللہ مقروض ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صدقہ دیتے رہیے، خیرات کرتے رہیے، اللہ مقروض ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی آپ اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے صدقہ خود دے رہے ہیں اور مقروض کر رہے ہیں اللہ کو۔ اللہ کیا قرض حسنہ سے مراد یا اللہ صدقہ ہے؟ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ بڑی عظیم لفظ ہے قرآن کی اس آیت کا کہ مجھ اللہ کو کون ہے تم میں۔ آیت کا انداز گفتگو دیکھیں کہ من ذا الذی، کون ہے تم میں، مطلق حکم ہے، مقید نہیں ہے، کسی کے لیے شرط نہیں ہے، بالکل آزاد، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، صاحب عقل کے لیے آتا ہے، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے من ذا الذی، کون ہے تم میں ایسا صاحب عقل کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اس منزل پر میں آپ کو روکے ہوئے ہوں کہ مجھے قرض حسنہ واضح کرنا ہے کہ بس وہیں سے قرض حسنہ سے عظمت مجلس آپ کے سامنے آ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یا اللہ، ہم نے
قرض حسنہ معلوم کرنا ہے کہ قرض حسنہ کیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں ایسا کہ جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے. قرآن نے کہا کہ کون ہے ایسا جو اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دے. تو علماء مفسرین نے کہا کہ قرض حسنہ سے مراد صدقہ ہے. ٹھیک ہے، اگر قرض حسنہ سے مراد صدقہ ہے تو ہم کون ہیں انکار کرنے والے؟ لیکن قرآن سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ قرآن تو بتا کہ کیا قرض حسنہ سے مراد صدقہ ہے؟ اگر صدقہ ہے تو ہمیں تسلیم ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ قرض حسنہ سے مراد صدقہ ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قرض حسنہ سے مراد صدقہ ہے. تو پھر سورہ نساء نے آگے بڑھ کر آواز دی، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. قرآن کہتا ہے کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، توجہ رکھیے، ان المصدقون والمصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے لوگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرض حسنہ کچھ اور ہے، صدقہ کچھ اور ہے. میں نے 3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جہاں جہاں مفسرین نے یہ چاہا کہ عظمت فضیلت اہل بیت اطہار اجاگر نہ ہونے پائے، وہاں پر اس نے اپنی عقل کے مطابق تفسیر آیت کی ہے. کہیں کہا کہ قرض حسنہ سے مراد نماز اور زکوٰۃ ہے، کہیں کہا قرض حسنہ سے مراد صدقہ ہے. لیکن چھٹے امام آپ کے امام جعفر صادق، آپ سے پوچھا گیا مولا قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے بتایا ہم بتاتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے. امام نے آواز دی کہ ہم بتائیں گے قرض حسنہ کیا ہے. من، آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ من ذا الذی یقرض اللہ، من ذا الذی، وہیں سے امام نے آواز دی ہم بتائیں گے قرض حسنہ کیا ہے. من انفق درہما فی عزاء ابا عبداللہ الحسین کانما اقرض اللہ، اگر کوئی شخص 1 درہم بھی ہمارے جد حسین کی عزاداری پر خرچ کرے گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا. امام نے فرمایا یہ ہے قرض حسنہ، 1 درہم بھی ہمارے جد کی عزاداری پر کوئی خرچ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کو مقروض کر رہا ہے، اس کا خرچ اللہ کے ذمے ہے. 1 درہم بھی، 1 روپیہ بھی، 1 آنا بھی، جہاں بھی جس طرح سے بھی کوئی بھی امام حسین کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو سمجھ لو اللہ کئی گنا زیادہ دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے گا. یہ ہے قرض حسنہ سے مراد. اصل یہ ہے تفسیر آیت. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ ہے امام کا فرمان کہ امام بتائیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن صامت ہے، امام قرآن ناطق ہے. صحیح تفسیر قرآن امام فرمائیں گے، جو امام نے بتایا اس پر عمل کیا جائے گا، جو رسول نے کہا اس پر عمل کیا جائے گا. اسی لیے رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. تمام علماء عالم اسلام نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. بس آخری منزل تک آ رہا ہوں کہ عظمت اہل بیت اطہار کیا ہے. آواز دی رسول نے. مولانا ملا متقی ہندی نے کنز العمال میں اس روایت کو لکھا. اب عبداللہ حاکم نشا پوری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دی. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اس حدیث کو. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں جگہ دی اس حدیث کو اور کہا کہ صحیح حدیث.
رسول نے فرمایا انی میں تارکم چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم تم میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے عطرت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، رسول نے رزلٹ بتایا، نتیجہ دیا، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، رسول کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوگے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ کون؟ قرآن اور اہل بیت۔ بس توجہ، آخری منزل تک میں آ گیا، قرآن اور اہل بیت۔ تو میں پوری دنیا کے تمام قرآن پڑھنے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور یہی میرے موضوع کا آغاز ہوگا کل سے انشاءاللہ، کہ آج ہر گھر میں قرآن تو موجود ہے، اہل بیت کی کوئی فرد بتاؤ کہ کون ہے؟ بھائی آج پورے دنیا مسلمان کے ہر گھر میں قرآن موجود ہے، اور رسول کی حدیث ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، ان میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ رسول کی حدیث ہے اور رسول کا زبان سے نکلا ہوا جملہ قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن رسول نے آواز دی کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، ان میں فرق نہیں آ سکتا۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ تو میرا سوال ہے کہ دنیا بتائے کہ آج قرآن ہر گھر میں موجود ہے، اہل بیت کی فرد کہاں ہے؟ یا تو معاذ اللہ رسول کے جملے کو غلط مانو، یا پھر تسلیم کرو کہ کوئی وارث دین پردہ غیب میں موجود ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے۔ وارث دین اور قرآن، یہ ہے وارث دین جو پردہ غیب میں ہے، اور وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے۔ اہل بیت اطہار کی یہ فرد ہے، قرآن کے ساتھ، قرآن اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ وارث دین ہے، یہ وارث منتقم خون حسین ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ کیا کہنا اس وارث کا کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ذکر حسین میں شامل ہوں گے۔ متوجہ ہو گئے آپ؟ آج پہلی محرم کا دن گزر گیا، کل فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ آپ نے محرم کا چاند دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو۔ بس یہی آنسو ہیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہیں، یہی آنسو ہیں جو پروردگار شہزادی کی بارگاہ میں ہمارے یہ آنسوؤں کا نذرانہ ہے۔ باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی آنسو ہیں جو حر جیسے کو ایک رات میں جہنم سے جنت میں لے آتا ہے، یہی آنسو ہیں۔ اللہ اکبر، یہی محرم کا چاند جب آدم نے دیکھا تو گریہ کیا، یہی محرم کا چاند جب نوح نے دیکھا تو نوحہ پڑھا، یہی محرم کا چاند جب جناب ابراہیم نے دیکھا تو آواز دی پروردگار خیر رکھنا۔ اور جملہ کہہ دوں کہ یہی محرم کا چاند جب مدینے میں صغرا نے دیکھا تو آواز دی پروردگارا میرے بابا کی خیر ہو، یا اللہ سفر میں میرا ننھا منا بھیا علی اصغر بھی ہے جو 6 مہینے کا ہے، پروردگارہ گرمی بہت ہے۔ ہاں عزیزو، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، لیکن فاطمہ کا چاند کربلا سے قریب ہو رہا۔
یہی محرم کا چاند جب فلک پر نمودار ہوا تو ایک مومنہ تھی، اس کا شوہر تھا، ہر سال مجلس منعقد کرتے تھے۔ جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند آتا تھا تو فرش عزا بچھا دیا کرتے تھے، آنے والوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ غربت ایک سال ایسی آئی، اس طرح سے حالات ہوئے کہ ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ شوہر اور زوجہ دونوں سر کو جھکا کر بیٹھ گئے، آواز دی، یا اللہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، ہم کس طرح سے حسین کی فرش عزا بچھائیں، عزاداروں کو کس طرح سے کھانا کھلائیں، جو ہماری عزت اور عظمت باقی تھی حسین کے صدقے میں کہ ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس طرح سے کھانا کھلائیں گے۔ بس بیٹھے ہوئے غور کر رہے تھے کہ زوجہ نے سر کو اٹھایا، آواز دی، اے میرے والی و وارث، آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، آپ کا دل گھبرائے نہیں، اللہ نے ہمیں تو بہت بڑی دولت سے نوازا ہے۔ کہا کون سی دولت ہے جس کے خبر نہیں ہے؟ کہا اللہ نے ہمیں 2 بیٹے دیے ہیں، انہیں بازار میں لے جا کر بیچ دو، اس سے جو پیسے ملیں گے ہم فاطمہ کے لال کی فرش عزا بچھائیں گے، مجلس منعقد کریں گے، آقا کا ذکر ہم ضرور کریں گے، عزاداری ہمارے لیے بچوں سے بڑھ کر ہے، حسین کی فرش عزا ضرور بچھائیں گے۔ شوہر خوش ہو گیا، کہا بچوں سے تو پوچھ لو، پہلے بچوں سے تو معلوم کر لو۔ بچوں سے کہا گیا کہ بچوں تمہیں منظور ہے کہ ہم آقا حسین کی فرش عزا بچھانا چاہتے ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نام حسین پر بیچنا چاہتے ہیں، فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے والدین آپ کو اختیار ہے، ہم آقا حسین کے نام پر بکنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے ہماری زندگی علی اکبر سے زیادہ تو نہیں ہے، ہماری زندگی قاسم سے زیادہ تو نہیں ہے، ارے ان کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، ہم ان کے نام پر بک جائیں گے، ہم غلامی زندگی بھر کریں گے، لیکن ہم فرش عزا ضرور بچھائیے گا۔ بچوں کو نہلایا گیا، بچوں کو لباس پہنایا گیا، باپ لے کر چلا۔ جب گھر سے نکلنے لگا تو ماں سے پلٹ کر بچوں نے کہا، مادر گرامی ایک ہمارا خیال رکھیے گا، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا۔ کہا بچوں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا جب تعزیہ سجانا، جب آپ علم سجانا تو ہماری طرف سے شمع ضرور روشن کر دے، ہمارے نام کی شمع ضرور جلا دینا۔ بس بچوں کو ذرا سوچئے ماں نے کس طرح سے رخصت کیا ہوگا۔ بچے بازار میں آئے، باپ نے کہا کہ تم مجھے اپنا باپ نہ بتانا، بلکہ یہ کہنا کہ تم غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں، اس لیے کہ بازار میں لوگ سوچیں گے کہ کتنا شقی القلب باپ ہے جو اپنے بچوں کو بیچ رہا ہے۔ یہی ہوا، صبح سے شام ہو گئی، کوئی خریدار نہیں آیا۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش کوئی سواری آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بچوں کو بیچنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں بچوں کو بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کس کے نام پر؟ کہا آقا حسین کے نام پر بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا قیمت؟ اس نے قیمت بتائی۔ آنے والے نے کہا تو نے قیمت بہت کم بتائی ہے، لے یہ پیسے لے جا، اشرفی لے جا۔ ایک مرتبہ وہ لے کے آیا، خوش خوش گھر آیا، زوجہ کو لا کر دیا کہ میں نے بچوں کو فروخت کر دیا آقا حسین پر۔ مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آنے والے نے یہ پوچھ لیا کہ کس کے نام پر بیچ رہا، تو میں نے کہا آقا حسین کے نام پر بیچ رہا ہوں، تو اس نے کہا تو نے قیمت بہت کم لگائی ہے۔ ایک مرتبہ بچوں کو لے کر پہنچا، ادھر زوجہ ہے جو عزاداری میں مصروف ہو گئی، علم سجانا شروع کیے۔ جیسے ہی بچے وہاں پہنچے، ماں کو یاد کر کے رونے لگے کہ ماں کس طرح سے ہمیں یاد کر رہی ہوگی، کہیں ماں کا دل گھبرا نہ رہا ہو۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی کھڑے ہو کر بچوں کو سینے سے لگایا، میرے بچوں آؤ۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا تمہیں ماں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ بی بی لے کر اس گھر کی طرف چلی، اس بیت الشرف پر پہنچی۔ آنے کے بعد جیسے ہی دق الباب کیا، باہر زوجہ نکلی، کہا میں نے بچوں کو فروخت کر دیا، جو پیسے دیے تھے وہ ہم نے عزاداری میں خرچ کر دیا۔
آنے والی نے کہا ارے نہیں پہچانا، میں اس کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا جس کے بچے کے نام پر تو نے اپنے بچوں کو فروخت کیا ہے، ارے میں لے کر آئی ہوں، کس طرح سے تمہارے بچے بک سکتے ہیں؟ ارے میرا لال کربلا کا میدان، 3 دن کی بھوک اور پیاس، شمر کا کند خنجر، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وآخر